بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ میرے ویلاگ پہ بعض دوستوں نے اپنے کمنٹس میں بار بار مطالبہ کیا کہ میں کیش کے واقعہ جو بلوچستان میں ہوا پچھلے دنوں اس پہ میں کچھ نہ کچھ وضاحت دوں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمیشن دوں، کیونکہ مختلف متضاد قسم کی باتیں اخباروں میں چھپنے سے یہ شاید پوری طرح واقعہ واضح نہیں ہے اور اس کی تفصیل میرے دیکھنے والے جاننا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں جیسے میں نے اپنے مختلف ویلاگز میں کہا کہ سی پیک کی وجہ سے، اور خاص طور پہ سی پیک میں سب سے سینسٹیو علاقہ، سب سے سینسٹیو جگہ گوادر پورٹ ہے۔ گوادر پورٹ ایک ڈیپ واٹر پورٹ ہے جس میں کہ اگر چابہار سے مقابلہ کریں تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑی پورٹ، یعنی اس پہ ڈیپ واٹر برتھ بنانے کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کئی 100 سے زیادہ برتھ بن سکتی ہیں یہاں پہ، اور یہ بہت بڑا ایک تجارتی مرکز دنیا کے لیے بن سکتا ہے، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز ایک تنگ رستہ ہے جو کہ ایران کے پاس سے گزرتا ہے، اور اس میں لازماً جو شپنگ ہے، جو جہازوں کی آمد و رفت ہے، اس کو روکنے کا انتظام کرنا ایران کے لیے بہت مشکل نہیں ہے، لیکن یہ اس سے باہر ہے، اور تجارتی مرکز کا کسی بھی آبسٹیکل سے باہر ہونا، کسی بھی باٹل نیک سے باہر ہونا اس کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنیز چونکہ اس پورٹ کو استعمال کر رہے ہیں اس سٹیج پہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کو وسعت دی جائے تاکہ اور بھی کئی ملک استعمال کر سکیں، تو چائنا کے لیے خاص طور پہ آج کے دن مغربی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ چائنا کو پاکستان نے ایک ایسی سہولت مہیا کر دی ہے جس کی وجہ سے کنٹینمنٹ جو چائنا کی وہ ساؤتھ چائنا سی میں کرنا چاہتے ہیں وہ غیر مؤثر ہو گئی، اور اس پہ ہو سکتا ہے کل کو چائنا کوئی اپنا نیول بیس بنائے، جبکہ پاکستان نے بارہا کہا کہ ہم کسی کو نیول بیس بنانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ کمرشل پورٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مغربی دنیا میں ایک تاثر پایا جاتا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے یہ علاقہ کافی زیادہ لوگوں کو کھٹکتا رہا ہے، اور اس پہ بہت سارے حکومتیں، بہت سارے ملک جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے اور یہ پورٹ جو ہے اس کو متحرک نہ کیا جا سکے۔ اسی ضمن میں یہ واقعہ ہوا یہاں پہ کیس میں جو کہ جنوری کے آخری دنوں میں تھا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو رستہ ایران سے تربت کی طرف آتا ہے اس رستے پہ پوسٹ لگی ہوئی ہیں، اور ان پوسٹ اور ایران کے بارڈر کے درمیان میں جو چیک پوسٹ ہیں وہ پولیس کی ہیں، اور پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو چیک کرے، لیکن دور دراز علاقے چونکہ چیکنگ نہیں ہوتی ان کی، تو بعض اوقات پولیس والے جو ہیں وہ رات کو شدید سردی کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہونے والا تو وہ اتنے چوکنے نہیں رہتے۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ ایران سے جو چیک پوسٹ تک کا رستہ تھا، یا جو ہماری پوسٹ تھی آرمی کی، وہاں تک رسائی ان کو ویسے ملنی نہیں چاہیے تھی، رستے میں چیکنگ وغیرہ تھی، لیکن وہ چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹ رسائی یہاں پہ ہوئی۔ آدھی رات، گھوپ اندھیرا اور شدید سردی، 10 جوان یہاں پہ موجود تھے، جو کہ 10 جوان تو موجود نہیں تھے، موجود تو وہاں پہ میرا خیال ہے 6 تھے، لیکن 6 کو ری انفورسمنٹ بعد میں ملی، اور وہ 6 اور ان کے علاوہ ری انفورسمنٹ کے 4 لوگ وہ بھی وہاں پہ شہید ہوئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر تقریباً 50 دہشت گردوں کا ایک لشکر اس نے حملہ کیا۔ 5 گھنٹے تک یہ جنگ جاری رہی، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور بہت دور دراز علاقہ ہے، ایران کے بارڈر کے نسبتاً قریب اور پاکستان کے مین بیسز سے دور، لیکن جو تیاری ہوتی ہے اس میں آپ نے ان علاقوں میں ری انفورسمنٹ یعنی کمک بھیجنے کا انتظام بھی سارا تیار رکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر سپورٹ وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے، اگر دن کے وقت ہو تو ایئر سپورٹ جاتی ہے، اگر رات کا وقت ہو تو عموماً ایئر سپورٹ دینا وہاں پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرصورت مختلف انتظامات طے کیے جاتے ہیں کہ ہر پوسٹ کو
سیکیور کیا جا سکے۔ یہ جو پوسٹ تھی یہ اسی طرح دور دراز تھی۔ جب اس کے اوپر حملہ آیا تو آپ سوچئے کہ 6 جوان اور 50 دوسری طرف سے، نیچولی ہر طرف سے اس کو گھیر لیا گیا اور ان کے اوپر چاروں طرف سے فائرنگ شروع کی گئی۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پوسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے حملے کی زد میں ہے اور دفاع نہیں کیا جا سکتا تو جوانوں کو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ فال بیک پوزیشن پہ آ جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں اور دوسری پوزیشن میں آ جائیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے دفاع کر سکیں۔ لیکن ان جاں بازوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑیں اور وہاں پہ دفاع میں مضبوط طریقے سے بیٹھے رہے، جانے بچانے کا سوچا بھی نہیں، اور اس طرح یہاں پہ بہادری کی بے مثال انہوں نے روایتیں قائم کیں۔ آخری جوان تک وہاں پہ لڑتے رہے، شہید ہوئے۔ اس میں جو اعتراضات وغیرہ، چونکہ عام آدمی کو بہت سارا صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا، تیاری یا وہاں پہ جو واقعات ہوئے اس کے بارے میں پورا علم نہیں ہوتا، لہذا مختلف قسم کی باتیں سننے کو آتی ہیں، مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا اعتراض یہی تھا کہ اگر پوسٹ دور دراز تھی تو اس تک کمک کیوں نہیں پہنچی۔ میں نے جو ابھی ذکر کیا وہ یہی تھا کہ کمک پہنچی، اور جو 4 لوگ شہید ہوئے وہ کمک کے لوگ تھے جو اس میں شہید ہوئے، اور اس طرح آپ کہہ لیجئے کہ وہاں پہ کمک جو تھی اس نے بھی اپنا ایک حصہ ڈالا اس میں، لیکن چونکہ آؤٹ نمبرڈ تھے مکمل طور پہ بہت بری طرح، تو اس وجہ سے وہ کمک جو کہ 8 یا 10 آدمیوں کی تھی وہ بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ اس میں 4 لوگ جو ہیں وہ مسنگ تھے، جو کہ مجھے اطلاع نہیں کہ ابھی تک وہ ملے یا نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، دہشت گردوں کے ساتھ نہیں گئے، ورنہ دہشت گرد اس کا اعلان کرتے۔ یہ 4 مسنگ جو ہیں وہ موسٹ پرابلی علاقہ یا رستہ کھونے سے ادھر ادھر ہوئے، جو اس وقت نہیں مل سکے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا سنگین واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اتنا بڑا واقعہ وہاں پہ آرمی کے خلاف نہیں ہوا، لہٰذا اس کے اوپر خاصی پریشانی تھی، اور چیف آف آرمی اسٹاف خود گئے وہاں پہ، جا کے سارا جائزہ لیا اور دفاع کے معاملے میں مختلف تدابیر ڈسکس کیں، اور کور کمانڈر ساتھ تھے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے بارے میں نئی حکمت عملی بھی واضح کی گئی ہوگی۔ جو کمک ہوتی ہے اس کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ عموماً جو حملہ آور ہے اس کو اگر وہ کافی دیر سے آبزرو کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کمک کس رستے سے آئے گی، اور کوششیں کی جاتی ہے کہ اس رستے پہ بھی کچھ نہ کچھ لوگ بٹھا دیے جائیں تاکہ جب کمک آئے تو اس کو رستے میں ہی انگیج کر لیا جائے۔ یہاں بھی یہ صورتحال ہوئی، اور کمک جو ہے وہ اس چیک پوسٹ پہ پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی میں ان کے ساتھ ملوث ہو گئی۔ اس میں رستوں میں آئی ڈیز وغیرہ بھی عموماً لگا دیے جاتے ہیں۔ اتنا وسیع علاقہ ہے، اور اس میں وسیع علاقے میں عموماً لوگ آتے جاتے ہیں، سو موٹر سائیکلوں میں، بعض اوقات موٹر سائیکلوں پہ یہ ٹیررسٹ پھرتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں کوئی جگہ خالی دیکھی تو لگا دیا۔ اور کمک جو ہے وہ بھی آپ بڑی گاڑیوں میں نہیں بھیج سکتے کیونکہ چھوٹے رستے ہیں، تو وہ بھی آپ کو بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلوں پہ کمک چلانا پڑتی ہے۔ تاہم یہ جو حملہ تھا یہ شروع ہونے کے کوئی آدھے گھنٹے کے اندر اندر کمک جو ہے وہ وہاں پہ روانہ کر دی گئی تھی، اور وہ غالباً رستے میں ہی انگیج ہوئی، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی۔ ایس ایس جی کمانڈوز بھی پہنچے، ان کو بھی بھیجا گیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے یہ ٹیررسٹ جو تھے وہ اپنا کام کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ اگلے دن صبح وہاں پہ پورے علاقے کی چھان بین ہوئی، رات کو ہی مزید ٹروپس بھیج کے تو وہاں پہ علاقے کے گھیراؤ کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس گھیراؤ کے معاملے میں جب یہ گھیراؤ کیا گیا تو وہاں پہ کافی سارے علاقے کو چھان بین اس کی ہوئی، اس میں سے 3 سہولت کار جو ہیں وہ وہاں پہ گرفتار کر لیے گئے۔ یہ جو حملہ تھا اس میں جو دیکھنے کی بات جو خاص چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو حملہ آور تھے وہ کوئی عام قسم کے ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے، ان کے پاس آٹومیٹک ویپنز تھے، رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے آلات اور رات کے اندھیرے میں فائر کرنے والے ویپنز، یہ چیزیں بھی ان کے ساتھ موجود تھیں، اور
لانگ رینج پہ وہ فائر کر رہے تھے، جس میں 300 میٹر سے زیادہ فاصلہ وہ رکھ کے اپنے آپ کو دفاع میں بچا کے رکھ کے تو وہ پوسٹ کو انگیج کر رہے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ صورتحال ایک نیا آپ کہہ لیجئے کہ چیپٹر کھلا، جہاں ہم نے دیکھا کہ جو مسلح افراد یا دہشت گرد ہیں یہ پہلے کی نسبت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اپنا اکوپمنٹ لے کے تو حملہ آور ہوئے ہیں۔ جو شہداء کی لسٹ ایک شائع کی گئی یا جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی تھی، اس میں جو کیجولٹیز تھیں ان میں کچھ آفیسرز کے نام بھی تھے، جو کہ ایسا نہیں، یہ آفیسر اس میں ان کی ہلاکتیں نہیں ہوئی۔ ایک آدھ آفیسر زخمی ضرور ہے، وہ انشاءاللہ روب صحت ہوں گے۔ اور جو سرچ آپریشن میں نے جیسے کہا 3 سہولتکار وہ زندہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور مزید علاقے کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ لیٹسٹ اطلاع آج کی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ افواج پاکستان ان لوگوں کو جب گھیرے میں رکھا ہے تو ان کو ختم کرنے کے بعد ہی وہاں سے علاقے سے باہر آئیں گے۔ حملہ آوروں کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان کو ایک غیر محفوظ علاقہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور خاص طور پہ یہ علاقہ جہاں پہ کہ سی پیک کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں پہ ہے، گوادر کے قریب، تربت اور گوادر کے علاقے میں، اس کو غیر محفوظ جو بنانے کا آپ کہہ لیجئے کہ دشمن کا مقصد وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ آئل سٹی بنے گا اور بہت ساری چیزیں ایسی انڈسٹریل زونز بنیں گے، تو دشمن جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے یا جن کی چائنا کے ساتھ دشمنی ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس علاقے کو کسی نہ کسی طرح اتنا غیر محفوظ بنا دیا جائے کہ یہاں پہ کوئی آ کے انڈسٹری لگانے کا یا آئل سٹی بنانے کا سوچے بھی نہ۔ یہاں سرمایہ کاری نہ ہوگی تو پاکستان کو نقصان ہوگا، لیکن یہی وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ نقصانات سے ڈرے بغیر، قربانیاں دینے سے ڈرے بغیر آپ اپنے قومی مقصد کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور پاکستان یہاں پہ اپنے قومی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر قیمت پہ ہر قربانی دینے کے باوجود یہ پایا تکمیل تک پہنچانے کا عزم رکھتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ سلسلہ مکمل ہونے کی طرف بڑھے گا، اور آپ کو بڑی اچھی خبریں آنے کو اور دیکھنے کو ملیں گی۔ اس میں سارے جو کچھ ہوا اس میں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس والوں کو بھی تھوڑا احتیاط کرنی ہوگی، ان کی طرف سے ہو سکتا ہے کچھ کوتاہی ہوئی ہو، لیکن انٹیلیجنس جہاں کئی واقعات کو روکتی ہے ان میں کوئی اکا دکا واقعات ہو بھی جاتا ہے، تو اس لحاظ سے انٹیلیجنس کو بہر صورت اس میں مربوط کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ان پرپیچ اور دشوار گزار علاقوں میں انفارمیشن کلیکشن جو کہ مشکل ہے، اس کے لیے زیادہ تر آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر، تو وہ ہیومن انٹیلیجنس یہاں پہ میرا خیال ہے کہ بہتر طریقے سے آرگنائز کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ یہ راہ حق کے شہید ہیں جن کو ہمیں پوری ان کو سراہنا چاہیے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان چیزوں پہ سیاست کرتے ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہو، کیونکہ یہ سیاست والی چیزیں ہیں نہیں۔ لوگ اپنے جگر گوشوں کی قربانیاں دیتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ یہ ملک ترقی کرے، یہ ملک محفوظ رہے، اس ملک کے عوام جو ہیں وہ پھلتے پھولتے نظر آئیں، اور ان محنت اور قربانیوں کے ثمرات ہماری آئندہ نسلوں تک پہنچے۔ اگر یہ سارا کچھ قوم اپنے الفاظ سے، اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے سراہے گی تو انشاءاللہ افواج پاکستان کبھی بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔